نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون سورة الأعراف آية نمبر 27 ذمہ دار ادارہ فضیلۃ الشیخ صلاح الدین مدنی حفظہ اللہ اسٹیج پر تشریف فرما، معزز علماء کرام اور میدان سیاست میں سرگرم ہمارے دینی بھائی، دور دراز سے تشریف فرما مہمانان گرامی قدر، خواتین اسلام، عزیز طلبہ اور نوجوانان ملت اسلامیہ، میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے اس بدنظمی کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں جو کسی بھی دینی مجلس کے لیے، ایسی مجلس کے لیے جہاں کتاب و سنت کا درس ہو، قرآن کریم کی آیات کی تلاوت ہو، قرآن کریم کا کیا تقاضا ہے اس کا بیان ہو، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہمارے اور آپ کے سامنے پیش ہو، اور ہم اپنے دینی غیرت و حمیت سے عاری ہو کر شور شرابہ اور ہنگامہ آرائی کریں، جو نہ صرف کتاب اللہ کی توہین ہے بلکہ یاد رکھیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سب کی توہین ہے، اسلام کی توہین ہے۔
میری اتنی گفتگو کے بعد بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ چاروں طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، ادارے کے معزز اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے طلباء جو کنٹرول سے باہر ہیں ان پر نکیل لگائیں، ان سے شور شرابہ بند کرائیں، کتاب و سنت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سے باز آئیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بھائیوں سے بھی گزارش کریں گے کہ آپ بھی شور شرابے کا حصہ نہ بنیں، شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر قرآن اور حدیث کی توہین کے مرتکب نہ ہو۔ میرا خیال ہے جب آپ مرد حضرات کا یہ حال ہے تو خواتین کا کیا حال ہوگا، ان کے ہاں کتنا شور شرابہ ہوگا، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ دور رسالت میں جب اسلام کا پیغام داعی اسلام پیغمبر آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک پہنچا رہے تھے، قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تو کفار مکہ اور دشمنان دین شور اور ہنگامہ کرتے تھے۔ ان کا مقصد تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا بنیادی مقصد شور ہنگامہ کرنے کا یہ تھا کہ کتاب اللہ کی تاثیر ختم ہو جائے، قرآن کریم کی آیات لوگوں کے کانوں تک صحیح طور پر نہ پہنچ سکیں، اس کی چاشنی سے، اس کی شیرینی سے اور اس کی مٹھاس سے لوگ ناآشنا رہیں، اس لیے وہ شور ہنگامہ کرتے تھے، جس کے جواب میں پروردگار کائنات نے قرآن کریم جیسی مقدس کتاب، آخری کتاب، آسمانی آخری صحیفہ نازل فرمایا اور اس میں ہم کو اور آپ کو ہدایت دی، تمام اہل اسلام کو ہدایت دی۔ کیا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن کریم تم پر پڑھا جائے، جب قرآن کریم کی قرأت ہو تو کیا کرو تم؟ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، تو توجہ سے کان لگا کے سنو اور چپ چاپ رہو، خاموشی اختیار کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ جو رحمت الہی کے حصول کا سبب ہے، کلام الہی کو سننا، غور سے سننا، خاموشی کے ساتھ سننا، اس رحمت کے کہ ہم کو اور آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، جو بہت افسوس کی بات ہے۔ اس لیے میں اپنے عزیز طلبہ سے، نوجوانان ملت اسلامیہ سے اور اپنے بزرگ بھائیوں سے، ملت کی خواتین سے گزارش کروں گا، یہاں یہ افسانہ اور قصہ کہانی کی مجلس نہیں ہے، یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو روشناس کرانے کے لیے مجلس رچی گئی ہے۔ طالبات جنہوں نے اس سال فراغت حاصل کی ہے، ان کی تقریر میں یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، کم سے کم اس کا لحاظ رکھیں اور اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہمارے اور آپ کے شامل حال ہو۔ مجھے امید ہے
کہ آپ میری ان ٹوٹی پھوٹی باتوں پر توجہ دیں گے اور اپنی زبان پر تالے لگا کر کان بولنے والے، وعظ و نصیحت کرنے والے، خطاب کرنے والے کی آواز پر مرکوز رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یہ دور فتنوں سے بھرا ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص شمار کرنا چاہے ایک لمبی فہرست فتنوں کی پیش کر سکتا ہے، اور یہ فتنے کوئی نئے نہیں ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جنت میں انہیں ٹھکانہ دیا، اس کی نعمتوں سے بہرہور ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی، تو شیطان مردود نے قسم کھائی کہ میں ان لوگوں کو گمراہ کروں گا، راہ حق سے بھٹکاؤں گا، صراط مستقیم سے ہٹا کر گمراہی کے گڈھے میں ڈالوں گا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو حکم دیا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ پھل کھانا تو دور کی بات، اللہ کا رب العالمین کا حکم تھا کہ فلاں درخت کے قریب بھی مت جانا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شیطان نے دونوں کو ورغلایا، بہلایا، پھسلایا، اور انہوں نے ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ننگے ہو کر دیے گئے۔ جو ان کا لباس تھا ان کے جسم سے ختم کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا۔ یہ شیطان کا فتنہ اسی دور سے چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ کیوں چلتا رہے گا؟ اس لیے کہ اس نے مہلت لے رکھی ہے اللہ رب العالمین سے، انسانیت کو گمراہ کرنے کے لیے، قرآن و سنت سے ہٹانے کے لیے، صراط مستقیم سے بھٹکا کر ضلالت کی تاریکیوں میں ڈالنے کے لیے اس نے اللہ رب العالمین سے مہلت لے لی تھی۔ کہا تھا کہ رب العالمین تو مجھے مہلت دے دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جا، تجھ کو مہلت تو ہے، لیکن یاد رکھنا جو میرے مخلص بندے ہوں گے ان پر تیرا جادو نہیں چلے گا۔ قابل مبارکباد وہ انسان اور وہ مسلمان ہے، چاہے مرد ہو، چاہے خواتین ہو، چاہے بچے ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھے ہو، جو شیطان کی چالوں کو سمجھیں، شیطان کی سازشوں سے آگاہ رہیں، وہ قابل مبارکباد ہیں، وہی شیطان سے بچ پائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے اولاد آدم، شیطان تمہیں فتنوں میں نہ ڈال دے، تمہیں آزمائش میں نہ ڈال دے۔ جیسے تمہارے ماں باپ کو یعنی آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا تھا، تو کہیں فتنے میں ڈال کر کے تم کو بھی اسی طرح سے جنت سے دور نہ کر دے، جنت کی نعمتوں سے تمہیں دور نہ کر دے۔ جب انہوں نے آدم اور حوا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، ممنوعہ درخت کا پھل کھایا، تو وہ ان کا لباس صاف چھوڑ گیا، ننگے ہو گئے۔ اور شیطان کی یہی چال ہے کہ
کہ انسانیت کو ننگا کر دو، پھر اپنا جو مقصد ہے وہ بڑی آسانی سے حل ہو جائے گا۔ انہیں ننگا کر دیا، مادرداد ننگے ہو گئے، ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو دیکھنے لگے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان تمہیں ایسے دیکھتا ہے، اس طرح سے دیکھتا ہے کہ وہ تو آسانی سے تمہیں دیکھ لیتا ہے لیکن تم اسے نہیں دیکھ پاتے ہو۔ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، تم نہیں دیکھ پاتے، ہم شیطان کو نہیں دیکھتے لیکن شیاطین ہماری حرکات اور سکنات سے واقف ہوتے ہیں۔ اس لیے شیطانوں سے بچنے کے لیے اسلام نے بہت سے طریقے بتائے ہیں، ان طریقوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، جو ایمان نہیں رکھتے ہیں اللہ پر، رسول پر، کتاب اللہ پر، یوم آخرت پر، تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، تو ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست بنا دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان والے شیطانوں کا دوست نہیں ہو سکتے۔ شیطانوں کا قابو اور ان کا وسوسہ نہیں کام کرے گا اہل ایمان پر۔ تو فتنے بے شمار ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے، خاص طور سے خواتین اسلام کو وہ ننگی ہو چکی ہے، معاف کیجیے گا، لباس ایسا باریک پہنتی ہیں، ایسا چست پہنتی ہیں کہ گویا ان کے جسم پر لباس ہی نہیں۔ اور شیاطین انسانوں میں سے بہتوں کو اپنا دوست بنا کر کے ان سے اپنا کام لے رہے ہیں، چاہے یہود ہوں، نصارہ ہوں، مجوس ہوں، اسلام دشمن دوسری طاقتیں ہوں، وہ ہمیشہ اس سازش میں رہتے ہیں کہ مسلمان کو گمراہ کرو اور اس کو راہ حق سے بھٹکاؤ۔ میں یہودیوں کی ایک تنظیم کی سازش کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ہماری بیٹیاں جو کلیہ فاطمہ میں زیر تعلیم ہیں یا اس سال سند فراغت حاصل کر رہی ہیں یا باہر سے آئی ہوئی خواتین اسلام ہیں، وہ خصوصی طور پر اور ہمارا نوجوان طبقہ غور سے سنیں۔ یہود کی خفیہ تنظیم ہے فری میسن، اس کے پروٹوکول کی درج ذیل عبارت آپ سماعت فرمائیں۔ انہوں نے کتنی گہرائی سے ہمیں اور آپ کو بھٹکانے اور گمراہ کرنے کی ترکیبیں بنائی ہیں۔ اس تنظیم میں لکھا ہے کہ اس خطرے کے پیش نظر کی مبادہ لوگ اس بات کا اندازہ کر لیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، یعنی یہودیوں کی سازش کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، مسلمانوں کو کس نقطۂ نظر سے وہ دیکھنا چاہتے ہیں اور کہاں لے جانا چاہتے ہیں ان کو، ان سے غافل کرنے کے لیے انہوں نے یہ پروگرام بنایا ہے۔ کیا پروگرام بنایا ہے؟ ہم ان کی توجہات کھیل، تماشے، تفریحات، بے لگام جذبات،
اور عوامی محلات کی طرف پھیر دیں۔ یہودیوں کی یہ تنظیم کر رہی ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہے، ہمارا مشن یہ ہے، ہماری سازش یہ ہے کہ ہم ان کی توجہات، کھیل تماشے، تفریحات، بے لگام جذبات اور عوامی محلات کی طرف پھیر دیں، پھر ہم جلد ہی پریس کے ذریعے آرٹ اور کھیلوں کے مقابلہ کی تجاویز پیش کریں گے۔ اس قسم کی دلچسپیاں ہمیشہ کے لیے ان کی توجہات کو ان مسائل سے ہٹا دیں گی جن کی مخالفت کرنے پر ہم مجبور ہوں گے۔ یعنی ہماری کیا چال ہے، ہم کیا مسلمانوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو کیا بنانا چاہتے ہیں، اس سے مسلمانوں کو غافل رکھنے کے لیے ہم نے یہ ترکیب چلی، یہ اسکیم بنائی کہ کھیل تماشے کو پھیلاؤ، عام کرو، رواج دو، اور آرٹ کے نام پر، تہذیب و تمدن کے نام پر، ادب اور آرٹ کے نام پر ایسے ایسے کام کرو کہ مسلمان اسی میں بھولا رہے، بھٹکا رہے، اس کو احساس ہی نہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں معلوم ہے کہ یہودیوں کی، عیسائیوں کی سازش کتنی گہری ہے؟ وہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، 100 سال پہلے سے اسکیم بناتے ہیں۔ اب اتنی باریکی کے ساتھ ان کی اسکیم ہوگی تو ہم اور آپ بھاپ ہی نہیں پائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے۔ شاید آپ نے سنا ہو اور نہ سنا ہو تو سن لیجئے، یہودیوں کے، عیسائیوں کے اور اسلام دشمن دوسری طاقتوں کے بہت سے مدارس، جامعات اور کالجز ہیں۔ جیسے ہمارے اور آپ کے گاؤں میں، علاقے میں، پورے ہندوستان ہی میں نہیں، پوری دنیا میں اسلامی درسگاہیں ہیں، اسلامی مدارس اور معاہد ہیں، اسلامی جامعات ہیں، اسی طرح سے یہودیوں اور نصرانیوں کے بھی مدارس اور جامعات ہیں، یونیورسٹیاں ہیں۔ اور ان یونیورسٹیوں میں بڑے بڑے ہونہار لوگوں کو جمع کرتے ہیں، ان کو قرآن پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، تفسیر پڑھاتے ہیں، فقہ پڑھاتے ہیں، اور دوسرے علوم و فنون سے ان کو آراستہ اور پیراستہ کرتے ہیں۔ وہاں ان کے پڑھنے والے، ان کے کالجوں اور ان کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے لوگ بڑے متشرف نظر آتے ہیں، داڑھی اچھی خاصی، ودا قدا عالمانہ اور اسلامیانہ۔ اتنا پیسہ کیوں خرچ کرتے ہیں وہ؟ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، شیطان کو خوش کرنے کے لیے۔ چنانچہ وہ اپنے اداروں میں طلبہ کو پڑھا کر، لکھا کر، باقاعدہ عالم دین بنا کر ہمارے مدرسوں میں بھیجتے ہیں، ہماری مسجدوں میں بھیجتے ہیں۔ ہمیں علم نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اچھی طرح قرآن پڑھنے والا ہے، حدیث پڑھنے والا ہے، تفسیر پڑھنے والا ہے، فقہ اور اصول پڑھنے والا ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت قابل شخصیت ہے، لیکن وہ ہم میں رہ کر کے کچھ دن تک اپنے بھیس سے، اپنی شکل و صورت سے اور اپنی حرکات و سکنات سے
ہم میں گھل مل جاتے ہیں اور پھر اسلام کی بدنامی کے دھیرے دھیرے کام کرنا شروع کرتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تو وہاں سے رفو چکر ہو جاتے ہیں، مسجد مدرسہ چھوڑ کر کے وہ غائب ہو جاتے ہیں، اور ان کے پاس بہت ساری آئیڈیز ہوتی ہیں، وہ آپ کو اپنا سب کچھ پتہ دکھائیں گے، اپنا آئی ڈی دکھائیں گے، سمجھیں گے کہ ہاں معقول آدمی ہے، معقول عالم ہے، حافظ ہے، قاری ہے، لیکن جب وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو اسلام کے خلاف زہر گھولنا شروع کرتے ہیں، دھیرے 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 ایک ایک اسلام کی خوبی کو ملیا میٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر وہاں سے بھاگتے ہیں۔ یہ سازش ہے، یہ فتنہ ہے، اور جتنا زیادہ ایمان ہمارا اور آپ کا کمزور ہوگا اتنا زیادہ ہم ان کے فتنوں کے شکار ہوں گے۔ اسی فتنے کے قبیل سے ایک اور مسئلہ آج کل بڑی تیزی سے چل رہا ہے، گردش کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ ہماری بیٹیاں جو سند فراغت حاصل کرنے والی ہیں وہ خاص طور سے توجہ سے سنیں، دوسری خواتین اسلام خاص طور سے توجہ سے سنیں۔ اسلام نے مرد اور عورت، میاں بیوی، دوسرے لفظوں میں کہیے کہ شوہر اور بیوی کہ ایک دوسرے پر بہت سارے حقوق رکھے ہیں اور بہت ساری ذمہ داریاں ان پر ڈال رکھی ہیں۔ ایک آدمی کا جو حق ہوگا وہ دوسرے کی ذمہ داری ہوگی، تو مردوں کے بھی حقوق ہیں، عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ ان میں سے ایک فتنہ یہ گردش کر رہا ہے کہ بیوی کی شوہر کی خدمت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہمارے مرد حضرات بھی اس فتنے سے آگاہ رہنے کی کوشش کریں۔ کیا فتنہ ہے؟ شوہر کی خدمت کرنا، شوہر کے گھر والوں کی خدمت کرنا، آٹا پیسنا، گیہوں پیسنا، چکی چلانا، کھانا پکانا، کپڑا دھونا، گھر کی صفائی کرنا، جھاڑو اور پوچھا کرنا، یہ عورت کا کام نہیں، اس کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ یعنی شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ نوکرانی رکھے ان سب کاموں کے لیے۔ یہ فتنہ چل رہا ہے، اس کی وکالت ہو رہی ہے پوری دنیا میں، اور یہ اسلام کے خلاف سازش، کھلی ہوئی سازش ہے۔ شادی بیاہ کا مقصد اسلام نے سکون قلب قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے